بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پرانے پاکستان میں. آج جناب عمران خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہو گئے اور شہباز شریف صاحب ہاؤس نے آج شہباز شریف صاحب کو الیکٹ پرائم منسٹر کیا ہے. یہ پچھلے ایک مہینے سے پاکستان میں سیاست میں بڑا اتار چڑھاؤ رہا. وزیر اعظم ہونے کے ناطے آج شہباز شریف نے بڑے بڑے اعلانات بھی کیے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک تو سیلری بڑھائی ہے, 25,000 سیلری کی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو واپس لے کر آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں 10% کا اضافہ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس پہ شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ یہ جو گیٹ اسکینڈل ہے جس پہ پورا پی ٹی آئی نے اپنا جو بھی پولیٹیکل گراؤنڈ بنایا تھا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آ رہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پوری طرح سے تفتیش کرائیں گے. اگر یہ صحیح نکلا تو میں ریزائن دے دوں گا. بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے. عمران خان صاحب نے ملک میں دھرنے, جلسے, کنٹینر, گانے وہ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ آج بہترین پاکستان کے ہسٹری میں ریکارڈ رہا. مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ زبردست طریقے سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. اس پہ ہم آج پوری ٹیکنیکلی ایک اکانومکس سے بات کریں گے اور ملکی سیاست پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے. اس وقت کیا پاکستان میں نئی گورنمنٹ کے لیے کون کون سے اکنامک چیلنجز ہوں گے. خاص طور پہ تو وزیر اعظم صاحب لوگ کچھ بھی کہہ دیں, باہر کا لیٹر کہہ دیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب گورننس میں ڈیلیور نہیں کر سکے فارمر وزیر اعظم عمران خان صاحب, جس کی وجہ سے ان کی حکومت چلی گئی. اس پہ ہم تفصیلاً آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ مستند اتھارٹی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, فارمر چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسد علی شاہ صاحب لیڈنگ پاکستان کے اکنامکس ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بیرسٹر منظور حالار منظور وسان صاحب پولیٹیکل لیڈر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شبر زیدی صاحب, یہ مسلسل ایک مہینے سے اپ ڈاؤن آج آ کے نئی گورنمنٹ نے ابھی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہونی ہے. وزیر اعظم الیکٹ ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سب سے پہلے تو آتے ساتھ ہی کون سے چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیے, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے پہلے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ عمران خان کے سامنے بھی چیلنج جو تھا وہ معیشت کا ہی تھا. ٹھیک. اور اگر آپ کامیابی یا ناکامی کو جب بھی پیمانے کو ناپیں گے تو معیشت کی بنیاد پر ہی ہوگا, کیونکہ باقی چیزیں تو سیاست ہے, اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اور میں نے آپ کے پروگرام میں یہی بھی کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس کو, میرا ابھی بھی خیال ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ایک پارٹی اس پاکستان کے معیشت کو لے کے نہیں چل سکتی, کیونکہ وہ پارٹی جب الیکشن کا انتظار کرے گی اور وہ اپنا پاپولر رجیم دے گی, جو کہ نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب نے کر دیا. یہ تو میں اس کو بالکل بلا وجہ کی چیز سمجھتا ہوں. اچھا, کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو ایک پاپولر رجیم ہے نا کہ جی پینشن بڑھا دو. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ کوئی بھی آتا وہ یہی کرتا. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی معیشت کو جو میں نے دیکھا ہے اور پاکستان کی معیشت کو جو میں سمجھتا ہوں, اگر پاکستانی معیشت کے 3 بنیادی مسئلے نہیں حل ہوتے تو یہ صرف ٹیمپریری فیز ہوگا. اور میں آپ کو آج یہ پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو IMF کے پروگرام میں تھوڑی سی سہولت مل جائے گی, آپ کو 3-4 بلین روپیز سعودی عرب سے ڈونیشن بھی ملے گی. اچھا, یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ میری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سارے بڑے خوش ہوں گے 3-4 مہینے تک, بڑے گانا سب گائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہم نئے پرانے پاکستان میں چلے جائیں گے. تو وہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. دیکھیں, 3 چیزیں پاکستان کو کرنی ہے, جو جہاں پہ عمران صاحب کی گورنمنٹ کو ناکامی ہوئی, میں اس کا حصہ تھا. ہم اپنے ٹریڈر کلاس کو اور ڈاکومنٹیشن کو نہیں کر سکے. ٹھیک. عمران خان ناکام ہوئے اس میں. ہم پاور سیکٹر کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے. نہ ہم پاور سیکٹر کو مارکیٹ بیس کر سکے, نہ ہم پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز کر سکے, نہ ہم پاور سیکٹر کی پرائسنگ کو انٹرنیشنل پرائس پہ لا سکے. تو پاور سیکٹر جو ہے ہماری کنٹری کو کھا رہا ہے.
تو ایک ہو گیا ڈاکومنٹیشن، ایک ہو گیا پاور سیکٹر، اور تیسری چیز ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو پاکستان کو کھا رہے ہیں. اب جو یہ تین جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تینوں غیر مقبول چیزیں ہیں. جو بھی گورنمنٹ آئے گی ان کے لیے مشکل چیزیں ہوں گی. مطلب کوئی گورنمنٹ بھی یہ چیز نہیں کرنا چاہے گی جو میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. جب یہ چیزیں نہیں کرنا چاہے گی تو یہ اس چیز کو ڈیفر کرے گی. تو اگر ڈیفر کرے گی تو سمجھیں آپ ایک پاکستان جو ایک کینسر کے مرض میں اس وقت مبتلا ہے، اس کو آپ اسپرین کا ٹیکہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو سرجری مانگتی ہیں. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں، میرا ذاتی ویو ہے کہ جو بھی آگے گورنمنٹ آئے گی، نظر آ رہا ہے شہباز شریف کی پہلی والی چیزیں اس طرح مجھے بالکل نظر آ گیا کہ وہ ان کا موڈ کیا ان کے دماغ میں. تو وہ پاکستان میں جو پاکستان کا مشکل حالات کا کرب ہے نا، وہ شاید آپ 6 مہینے آگے کر رہے ہیں. بس آپ اس کو یہاں سے یہاں اٹھا رہے ہیں، اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے. اچھا، آپ پہلی بات کر رہے ہیں جو ٹیکس کلیکشن اور جو نہیں ٹیکس کلیکشن کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں یہاں بھی دیکھیں یہ میرا فیلڈ ہے، میں ٹیکس کلیکشن کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں ڈاکومنٹیشن، بلیک منی، ان ریکارڈڈ ایسڈ. یہ آج اسٹاک چین میں جو ہو رہا ہے یا کرنسی میں ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ کون کر رہا ہے؟ بتائیں نا آپ. نہیں ہمیں پتہ ہے نا، سارا کیش مارکیٹ کون ڈیل کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں نا اس چیز کو. اس کو چھوڑ دیں، میں ایسا بتا رہا ہوں. کون کرتا ہے؟ شہباز شریف کرتا ہے؟ نہیں ان ڈاکومنٹڈ پاکستان کی اکنومی کس سائز کی ہے؟ میں آپ سے سوال یہ کروں نا، اس وقت پاکستان کی ان ڈاکومنٹڈ اکنومی کس سائز کی ہے اور ڈاکومنٹڈ اکنومی کس سائز کی ہے؟ میرا جو بنیادی اختلاف ہمیشہ اس گورنمنٹ سے رہا ہے جو کہ پی ایم ایل این کی تھی یا پی 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 کی تھی، وہ ہمیشہ یہ رہا ہے، عمران خان سے بھی رہا ہے، کہ یہ کبھی بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ بھی پاکستان کے کو ڈاکومنٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. اس لیے کہ پاپولر رجیم نہیں ہے. پاپولر رجیم ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹ صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو آپ نے ایک پالیسی بنائی تھی جس پہ آپ 40,000 پہ NIC لیتے. نہیں کوئی بھی، یہ تو ایک طریقہ تھا نا، یہ ایک طریقہ، کوئی بھی طریقہ آپ اپنا لیں نا، کوئی بھی طریقہ اپنا لیں. پاکستان میں جب تک آپ ایسٹس کو یا پراپر انکم کو، دنیا کا کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. ابھی یہ جو اگر سو کال اگر آپ کی بائنگ سیلنگ ہوئی ہے MNAs کی، تو پیسے تو کیش میں ہی گئے ہوں گے نا. آپ نے راہل گاندھی کا ٹویٹ پڑھا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے راہل گاندھی کا ٹویٹ؟ انہوں نے کہا کہ یار پاکستان کا خرچہ کیوں کر رہے ہو تم؟ $1 بلین خرچ کرو، پاکستان کی پوری اسمبلی خرید لو. نہیں فیک ہے یا ان فیک ہے، مگر سوال تو وہی ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سیاست میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تین جو میں نے بتایا، میں 4-5 اور بتا سکتا ہوں، مگر یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جو کرنی ہیں آپ کو. تو میں نے کل بھی پرسوں میں ایک TV پروگرام میں کہا تھا کہ وہ حکومت بدقسمت ہوگی جو 23 میں پاور میں ہوگی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اور زیادہ مسئلے ہوں گے. جی جو بھی 23 میں آج کوئی XYZ جو بھی ہوگا 23 میں، وہ بدقسمت ہوگا. آپ پچھلے 3 سال کی سری لنکا کی پوزیشن کو غور سے دیکھیں اور اس کو پورا انالائز کریں. تقریباً آپ اس ریپیٹیشن پہ جا رہے ہیں جو وہاں اتر ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں، میں تو آج گورنمنٹ آئی، ہم اس کا استقبال کر سکتے ہیں، ہم ایز اے اکنامسٹ ہم سیاست میں نہیں ہیں، مگر ان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے جو کہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہیں، میڈیم ٹرم دیکھ رہے ہیں یا لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آج انہوں نے یہ تو نظر آ رہا ہے نا. یہ تو مطلب میں کامن سینس میں کہ یار پینشن بڑھا دیں. میرا ایک پارٹنر ہے جو پینشن کے کمیشن کا حصہ ہے، ایک پارٹنر ہے میرا جو پینشن کمیشن کا حصہ ہے. آج جب آپ کا بندہ ریٹائرڈ جب ہوتا ہے نا، اس وقت اب اس تنخواہ اس کی 1,000 روپے ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کتنی پینشن ملتی ہے؟ 1,100 روپے. پینشن کی آج پوزیشن یہ ہے کہ ریٹائرڈ بندہ ہوتا ہے اس کی ریٹائرڈ سے زیادہ پینشن ہے اس وقت. وہ ایک الگ سیلری اس کی آج 1,000 روپے ہے، 1,000 ہے تو ریٹائرڈ پینشن میں 1,100 ہوتی ہے. وہ ایک لمبا قصہ ہے، وہ میں آپ کو بات، ہمارا ٹائم نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس طرح چلنے والی نہیں ہے. یہ جو کھیل ہم اسمبلیوں میں کھیل رہے ہیں، ایک کولیشن بنا دی، 4 آدمی ادھر سے آ گئے، 176 کی ووٹ کے ساتھ آپ اسمبلی لے کے جا رہے ہیں، 2 ووٹ کی آپ کے پاس میجورٹی ہے، 3 ووٹ کی میجورٹی ہے، اور یہ ڈائیورس قسم کی پارٹی ہیں. اس سارے کھیل میں صرف ایک آدمی کو فائدہ ہوا ہے، وہ ہے آصف علی زرداری. وہ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے 2 دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. عمران خان تو نیا کھلاڑی ہے نا یار، عمران خان تو آج آیا ہے نا. دیکھیں نواز شریف کے پاس اب کہنے کے لیے کیا ہے؟ ساری زندگی تو زرداری صاحب کو گالی دیتے رہے. MQ کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے آج؟ تو 2 جو ان کے بڑے دشمن تھے ان کے ساتھ آ گئے، تو انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. مگر سوال یہ ہوگا کہ جب اگلا الیکشن میں ہم جائیں گے، دیکھیں یہ تو آپ مانتے ہیں نا 23 میں الیکشن ہوگا، مانتے ہیں؟ جی بالکل. 23 کے الیکشن میں کیا یہ ساتھ لڑیں گے؟ نہیں ہو سکتا.
مانتے ہیں اس بات کو؟ ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. اب مجھے بتائیں کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 23 کی گورنمنٹ 23 میں کوئی پارٹی میجورٹی میں آئے گی؟ تو میں جو آپ کو بہت عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کے 3 پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو فریگمنٹڈ مینڈیٹ آ رہی ہے پاکستان میں مستقل، اور اس فریگمنٹڈ مینڈیٹ کو جس طرح مینیپولیٹ ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے، یہ پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کو وہ فیصلے نہیں کرنے دیتی جو پاکستان کے بنیادی معاشی وسائل کو حل کرنا ہے. اس کا کیا حل ہے مجھے نہیں پتا، اسد صاحب شاید بہتر جانتے ہو، مگر یہ مسئلہ ہے. اس کو آپ میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کل پرسوں کہ پاکستان کا مینڈیٹ تقریباً 30-40 سال سے فریگمنٹڈ آ رہا ہے، اور وہ فریگمنٹڈ مینڈیٹ پبلک کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے. میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں، پھر ہم ان 3 چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے ٹریڈرز کی بات کی ہے، پاور سیکٹر کی بات کی ہے، کیونکہ پاور اسٹیٹ انٹرپرائز پاور سیکٹر میں پی ایم ایل این نے اچھا کام کیا تھا. یہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں سر، وہ پھر آپ ود آل ڈیو رسپیکٹ، اگر آپ کہتے ہیں کہ سائیوال میں کول پلانٹ لگانا اچھا کام تھا تو میں پھر اکنامکس چھوڑ دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 16,000 سے اس کو 25,000 تک لے گئے نا، کس پرائز پہ لے گئے. اور سائیوال میں کول کا پلانٹ لگا کے آپ کہتے ہیں اچھا تھا، تو میں تو کم از کم تھوڑا بہت جانتا ہوں، مجھے تو نہیں سمجھ آتا کول کا پلانٹ سائیوال میں کس دنیا کی. میں اس پہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اسد علی شاہ صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو نئی گورنمنٹ آج آئی ہے، اس کو سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج جو ہے، یہ تو جو 3 چیزیں شبر صاحب نے کہی ہیں، یہ تو خیر ہیں ہی، ساری گورنمنٹس کو ایک پیرینیل پرابلم ہے. یعنی ظاہر ہے آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے، ڈاکیومنٹیشن سے ٹیکس ہی ہوتا ہے نا کلیکشن، اور دوسری طرف آپ کا جو ہے ویسٹیج، سرکولر ڈیٹ ہے، انرجی سیکٹر میں بہت بڑا کرائسس ہے، اور اوور آل ایس او ایز. ان تینوں کے علاوہ اوور آل آپ کی جو سرکار ہے، گورنمنٹ، جو اس سے بھی بڑا پرابلم یہ ہے کہ اوور آل آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنی ایکسپینڈ کر چکی ہے، بہت سارے اس میں لوگ ہیں، ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں. اور اس کا اگزامپل یہ ابھی جو ہمارا کرائسس ہے اسی کو آپ دیکھ لیں. جس طریقے سے فرق دیکھیں نا، یہی ہے کہ جو ملک آگے بڑھتے ہیں وہ اس طرح سے وقت ضائع نہیں کرتے جس طریقے سے ہم نے پچھلے 1 مہینے میں، اگر آپ حساب لگائیں کہ 220 ملین کی پاپولیشن میں اگر آدھا 50% 60% لوگ جو ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کے 110 ملین لوگ جو ہیں اگر 3-4 گھنٹے تو ڈیلی ایوریج ضائع ہوئے ہیں ان کے نا، تو 440 گھنٹے جو ہے ایک دن کے ضائع ہوئے ہیں. اس کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 14-15 بلین آورز جو ہیں نا وہ ہمارے ضائع ہوئے ہیں اس مہینے میں. اس کو اگر ہم وہاں تو منیمم ویج ریٹ جو ہے نا وہ بھی کوئی، آپ یو کے میں رہے ہیں 9-10 پاؤنڈز ہے، انڈیا میں امریکہ میں $15 ہے. اگر آپ اس کو $2-2.5 بھی لگا لیں جو ہے ایوریج، منیمم نہیں ایوریج جو ہمارا ویسٹ ہوا ہے، تو اٹ کمز ٹو اراؤنڈ $30 بلین دیٹ وی ہیو ویسٹڈ. ہمارے اوپر جو ہے ظاہر ہے اسی وجہ سے ہم ان پروڈکٹیو ہو گئے ہیں، ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، اس لیے ہم ایکسپورٹ ہماری نہیں ہے. $30 بلین ایکسپورٹ کرتے ہیں اور $60 بلین جو ہے $55 بلین ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس وجہ سے جو ہے ہمارا ڈیفیسٹ، ایک طرف ہمارا خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ٹیکس کم ہے، تو دونوں ڈیفیسٹس جو ہیں نا، ٹوین ڈیفیسٹس، جو فسکل ڈیفیسٹ، ہمارا انکم کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے امپورٹ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے یہ 30-40 سال سے اس کی وجہ سے اتنا ڈیٹ ہو گیا ہمارا. پھر ہم سب سے زیادہ IMF پروگرام میں، اس لیے ہر تیسرے سال IMF جاتے ہیں. IMF پروگرام میں میرے خیال میں پاکستان کا ریکارڈ ہے، ہم سے زیادہ کوئی بھی ملک نہیں ہے جو کہ میرے خیال میں یہ ہمارا 22واں پروگرام ہے. اور پھر اس میں سے بھی کمپلیٹ 1-2 پروگرام ہی ہوئے ہیں، زیادہ تر سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں سب سے بڑا چیلنج اس وقت ایمرجنسی یہی ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ جو ہے IMF کے ساتھ جو ریفارمز ہیں جو بھی ہیں، ابھی ظاہر ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. IMF پروگرام مسٹ بی ریوائوڈ امیڈیٹلی، اینڈ آئی تھنک دین پروبیبلی ان کے پاس جو ہے 5 سال کا پروگرام تو ہے نہیں. یہ جو بڑے مسئلے ہیں وہ فوراً حل نہیں ہوں گے. واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از ریوائو دی IMF پروگرام،
ریوائیو سم فنڈنگ سو دیٹ یہ 4-5 مہینے کے بعد الیکشنز ہوں اور پھر ایک نئی جو پارٹی آئے جو جس کے پاس اچھا مینڈیٹ ہو وہ پھر کوئی روڈ میپ لے کے آئے کہ اس ملک کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. رائٹ بیرسٹر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. پھر آپ جیسے ابھی اسد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ برطانیہ بھی رہے, وہاں پہ بھی وزیر اعظم چینج ہوتے رہتے ہیں. ڈیوڈ کیمرون کے بعد تھریسا آئی, اس کے بعد بورس جانسن آیا, وہ اتنا کوئی ٹینیور تو وہاں پہ بھی سروائیو نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ان کی اکانومی کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب ہیں, PMLN کے لیڈر ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. جی حسین تھیبو صاحب آپ کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارک, آج آپ کا PMLN کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہو گئے. جی الحمدللہ, لیکن یہ تمام جو پارٹیاں ہیں جی سر, جو شہباز شریف صاحب نے آج سے کوئی 15 دن پہلے کہا تھا کہ یہ ایک طرح کی نیشنل گورنمنٹ ہوگی, تو یہ ابھی کیبنٹ بننی ہے اور یہ ایک طرح کی قومی حکومت ہوگی. جی میں نے کوئی 1-2 جملے معزز پینلسٹ کے سنے ہیں. جی جی, تو ان کے پاس یعنی اس حکومت کے پاس وقت کم ہوگا کام, اور اس میں کام انہیں بہت زیادہ کرنا ہے, بڑی عقل مندی سے کرنا ہے. لیکن کچھ جو اچھی علامتیں آپ نے دیکھا کہ 8 روپے جو ہے وہ ڈالر وہ ہو گیا سستا, اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا. یہ میرے ساتھ شبر زیدی صاحب ہیں, وہ اس گیم کو پاکستان میں شبر زیدی صاحب کو میرا سلام کہیے, وہ تو پھر اسی فیلڈ کے آدمی ہیں. وہ ان سے بہتر اس گیم کو کوئی نہیں جانتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاپولر ڈیسیشن ہے کہ آپ سیلری بڑھا دیں, آپ پینشن بڑھا دیں, آپ یہ پوائنٹس اوپر کر جائیں, آپ ڈالر کو نیچے کر جائیں, یہ اس سے کچھ نہیں ہونا ہے. دیکھیے جی, سیاسی حکومت کو بالکل مارشل لائی حکومت تو نہیں ہے نا کہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے. جو یہ عوام کو جواب دہ ہے تو اس کو ایک ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھی راضی رکھنا ہے, اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں. 2013 میں الیکشن جب ہوئے تو آپ کو پتا ہے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ٹھیک, رزلٹ تقریباً 10 بجے جب آلموسٹ آ گئے تھے تو مجھے فون آنا شروع ہو گئے کچھ ورکر ہمارے اب لوگوں کے کہ جی وہ اب لوڈ شیڈنگ ختم کریں نا, اب حکومت آ گئی ہے. اچھا, میری بات سب سمجھ رہے ہیں. ابھی کل شہباز شریف صاحب یعنی عدم اعتماد کامیاب ہوئی, ایک بچی ہے معذور بچی, جی سر, فوراً اس نے میسج کیا کہ انکل آپ کی حکومت آ گئی ہے تو اب میرا کام جلدی سے کر دیں. ٹھیک. تو لوگ جو ہیں وہ بے چین ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو اس لیے ہمیں جب عوام کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو کچھ اقدامات ہمیں فوری طور پر ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ ان کی دھارس بندھے, ان کی تسلی ہو. پھر ساتھ ساتھ ہم معیشت اور IMF اور سب کو ساتھ لے کے, لیکن یہ سب وہ پارٹیاں اور وہ شخصیت کر سکتی ہیں جنہیں کام کرنا آتا ہو اور مارکیٹ میں جن کی کریڈیبلٹی ہو. تو الحمدللہ اس فیملی کی شہباز شریف صاحب کی مارکیٹ میں ایک کریڈیبلٹی ہے, معاملات کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ شبر زیدی صاحب بھی جس طرح فرما رہے ہیں وہ کام بھی ہوگا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل بجٹ ہوتا ہے, پالیٹکس کو سامنے رکھ کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. میرے ساتھ اسد علی شاہ صاحب ہیں جو پیورلی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں, لیکن ہی از اے پیورلی اے پروفیشنل پرسن, ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پولیٹکس. ان کے والد صاحب سید قائم علی شاہ چیف منسٹر رہے سندھ کے, ان کی بہن بہت اچھی طرح جانتا ہوں. قائم علی شاہ صاحب تو 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. ان کی بہن ابھی بھی سسٹر جو ہے ہماری بہن جو ہے وہ ابھی بھی بالکل وہ ابھی بھی ایم این اے. لیکن اسد علی شاہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیشین ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا, یہ نہیں سوچتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ کو گرا دیتے ہیں, اس میں ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں, اس میں اتنے مہینے ضائع ہو جاتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. صدیق فاروق صاحب میں نے سوال بنا لیا ان کے بیاہ پہ. میں صرف یہ کلیریفائی کروں, میں نے یہ کہا کہ یہ جس طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہوا ہے کسی اور ملک میں یہ بڑا سموتھلی ہو جاتا. صحیح بات جو ہے
جی سر. اور نو کانفیڈنس کرنا یہ تو ظاہر ہے سارے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. جس طریقے سے اس کو کیا اور اس میں زیادہ تر تو مین مسئلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا تھا, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ اتنا وقت ضائع ہوا. تو یہ پولیٹیشین کی وجہ سے بہت ضروری ہے. جی صدیق الفاروق صاحب. جی میں آپ نے خود شاہ صاحب نے بھی کلیئر کر دیا سر. ایک تو انہوں نے جو بات فرمائی ہے جی جی کہ ٹرانزیشن سموتھلی, اور بالخصوص جو آدمی کہے میں آکسفورڈ کا گریجویٹ ہوں اور میں نے پالیٹکس پڑھی ہے, صحیح, تو پھر اسے اور دوسرے لوگوں کے لیے حوالے برطانیہ کے اور یورپ کے ممالک کے دے, اور اپنے لیے جو ہے وہ پھر کہے جی کہ ایران ہو, چین ہو اور پرنس محمد ہو, 10 سال 15 سال چھوڑیں, ایسے اختیارات ہوں کہ میں سب کو الٹا ٹانگ دوں. تو پھر وہاں اسی طرح کا رویہ سامنے آتا ہے جس طرح کا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کا آیا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. دوسری اور اس میں سوری تھوڑا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اگر برطانیہ کی آپ بات کریں نا, برطانیہ میں تو دیکھیں ان کی پارلیمنٹری جب آپ کی میجورٹی آپ لوز کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ریزائن کر جاتے ہیں. جب ان کے دیکھیں کسی بھی وجہ سے جب آپ کے 20 لوگ نہیں ہیں, الائز چلے گئے, ابھی آپ کے 145 رہ گئے, آپ کے پاس تو میجورٹی ہے ہی نہیں, ان کے پاس 172 70 ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ان اینی ڈیموکریسی دس واز سو سرپرائزنگ, اینی جینٹلمین وڈ ہیو ریزائنڈ. یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اچھے بھی کام ہے, کئی چیزیں انہوں نے ان کی وہ بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی میرے خیال میں کافی جو نیوٹرل اور آبجیکٹیو لوگ ہیں میرے خیال میں انہوں نے کافی وہ, اب ایک کلٹ جو ہے وہ تو ان کو سپورٹ کرے گی, لیکن بہت سارا انہوں نے لوز کیا ہے میرے خیال میں اس میں. صدیق الفاروق صاحب, ہم شیخو صاحب آپ بھی اور شاہ صاحب سے بھی اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی سر, یہ جن ملکوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں, امریکہ کا حوالہ دیتے ہیں, تو 260-70 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے, اور وہاں آئین اور جمہوریت کو ہم دیکھ رہے ہیں. جی جی. برطانیہ میں بہت سال, 600 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, میگنا کارٹا وغیرہ وغیرہ کو دیکھیے, تو وہاں بھی بہت کچھ ہوا. لیکن اب کم از کم جب میں نے یہ کہا کہ جب ایک آدمی ریاست مدینہ کی بات کرے, انصاف کی بات کرے, اصول کی بات کرے, وہ یہ بھی کہے کہ مغرب کو مجھ سے کوئی نہیں جانتا, انڈیا کو مجھ سے کوئی نہیں جانتا, فلاں کو مجھ سے کوئی نہیں جانتا, تو پھر اس کے بعد اسے جب اس نے دیکھا اور لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ جی آپ ریزائن کر جائیں, لیکن وہ کہتا ہے میں لاسٹ بال تک لڑوں گا. تو بھائی لاسٹ بال تک جب کپتان لڑتا ہے یا لڑواتا ہے ٹیم کو, تو وہ امپائر کے اور گیم کے اصولوں کے مطابق ایک فیئر گیم کھیلتا ہے, فاؤل نہیں کھیلتا, نہ کھیلنے دیتا ہے امپائر. تو آپ نے تو رات جناب 2 منٹ, جب 12 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے, تب جا کے آپ کے اسپیکر نے ریزائن دیا, اور وہ دوسرے جو پینل چیئرمین ہوتا ہے ان کے ایک ممبر کو. فاروق صاحب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے اور اس میں ٹائم گین کرنے سے شاید میچ ڈرا ہو جائے گا, اور آپ کا بہت بہت آپ کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں اکانومی کے لیے اور ساری, ایک یہ آپ نے کوشش کی یہ بات کہنے کی کہ جی اپنا سیاستدان کے پہلو میں دل نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں جی پتھر کی سل ہوتی ہے. وہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے اگر وہ سیاستدان میں ہو کہ وہ اپنے دل کے جذبات کو فیصلہ کرتے وقت حاوی نہیں ہونے دیتا, بلکہ حقائق کو دیکھتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا انصاف اندھا ہوتا ہے, اس طرح سے قانون اندھا ہوتا ہے, قانون ساری سیاستدان بھی یہ بھی ہے کہ وہ فیصلے میرٹ پہ کرے, اپنے مفادات چھوڑ دے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس سے چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کچھ 2-4 تو اسی میں چلے گئے ہوں گے. حالات صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو پوری ہم ڈیسٹیبلائز ہو جاتے ہیں, ہمارے سمت ادھر ہو جاتی ہے, ہماری سمت ادھر ہو جاتی ہے, ہمارے امپورٹیڈ اور ایکسپورٹیڈ اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
یہ ڈیموکریسی برطانیہ میں بھی ہے, وہاں پہ بھی اس طرح سے بورس جانسن آتا ہے, اسی طرح سے ڈیوڈ کیمرون آتا ہے, اسی طرح سے وہاں اتنی چینجز نہیں آتی. تو ہمارے اسٹرکچر سسٹم میں پرابلم کیا ہے؟ آپ اگر مجھے 2 منٹ دے دیں جی تھوڑا بتا دوں کہ جو آج ہم جس صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہوا کیوں ہے. جی پلیز بتائیں. 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آتی ہے تو وہ پرومس کرتے ہیں عوام سے کہ جو بھی میں انکوائری کروں گا, انویسٹیگیشن کروں گا, اکاؤنٹیبلٹی کروں گا, پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں مالم جبا کا کیس آپ کے سامنے ہے, BRT کا کیس آپ کے سامنے ہے, ہیلی کاپٹر اس کا کیس آپ کے سامنے ہے, فورن فنڈنگ کا بھی آنے والا ہے. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ایک پرنسپلز پہ اگر کوئی لیڈر قائم نہیں رہتا, آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہوسٹیج رکھا ہے پارلیمنٹرینز کو 2-3-4 دنوں میں, کورٹ کے آرڈر کے برخلاف جاتے ہوئے, وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کرتے ہوئے, اور عمران خان کو گھر جانا پڑا. پر اس کی 2 اور وجوہات ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ اکنامسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں, ابھی جیسے شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے کہ ان کے پاس بھی کافی برڈن ہوگا, کافی چیلنجز ہوں گے درپیش. پر یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے تھے کہ 1 کروڑ جابس کہاں ملے, 50 لاکھ گھر کہاں ملے, انفلیشن آپ دیکھیں, ڈالر کی دیکھیں, پیٹرول پرائسز 200 تک ٹچ ہونے والی تھی, ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں. تو جب اکنامک انڈیکیٹرز, ظاہری بات ہے IMF ہی ہم سے دیکھتی رہتی ہے کہ کیا یہ پورے کر رہے ہیں جو وہ اپنے پوائنٹس دیتے ہیں ہمیں. اور فارن پالیسی کا بھی ایک فقدان تھا. جب کشمیر کی بات ہوئی یا دوسرے ایشوز کی بات ہوئی تو وہ آواز نہیں اٹھا پائے. آپ کا جو سوال ہے کہ UK میں ایسا ہوتا ہے, یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا, مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا بھی تھا, وہاں پہ LLB بھی کر رہا تھا, بار بھی کر رہا تھا, تو ہمارے ٹائم میں پرائم منسٹر تھی تھریزا مے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یورپین یونین سے علیحدگی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ ریفرنڈم ہوا تھا. وہ ڈیوڈ کیمرون تھے, ڈیوڈ کیمرون پہلے تھے, پھر اس کے بعد تھریزا مے بھی آئی تھی. پر وہ ناکام جب ہوئی تو انہوں نے خود اسٹیپ ڈاؤن کیا. ڈیوڈ کیمرون نے, دونوں نے کیا. تھریزا مے نے بھی کیا, میں تھریزا مے کی آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو وہاں پہ نا لوگ ایتھیکل مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں, جیسے اگر مجھے پتا ہو کہ میں میجورٹی لوز کر رہا ہوں, اب میں اپوزیشن کی طرف آنا جا رہا ہوں, ایک تو مجھے گٹس ہونے چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اسمبلی میں بیٹھا رہا. پہلے وزیر اعظم خود کہتے تھے بھائی آپ بھی کراؤ, آ جاؤ, آج کراؤ. میں بتاؤں یہ کیوں ہے وہاں پر. جی سر. 300 سال پہلے دیکھیں وہاں پر میگنا کارٹا 700 سال ہو گیا اس کو, اور 700 سال 13 سینچری, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سے یہ ایوالو ہوئی ہے. پہلے یہ ایرسٹوکریٹس ہوتے تھے, وہ پارلیمنٹ ہوتے تھے. 300 سال پہلے جب چارلس ون کنگ تھا, اس نے وہ اتنا ڈکٹیٹر ہو گیا تھا کہ اس کا اور پارلیمنٹ کی جنگ ہوئی. اور کرومویل جو ہے اسپیکر تھا پارلیمنٹ کا, جیسے یہ اسپیکر جس طرح سے رولنگ دی نا, یہ وہاں تو باقاعدہ وار ہوئی. اس نے آرمی بنائی, اور کیونکہ کنگ جو ہے ٹیکس کرتا جا رہا تھا, اس کے خلاف جو ہے انہوں نے مل کے انہوں نے چارلس ون کو ہینگ کیا وہاں پر. اچھا, اور اس کے بعد وہ بھی نہیں چلا سکے حکومت. بعد میں اس کے جب بیٹے آئے, واپس ریولیوشن آیا, وہ انہوں نے رائلسٹ نے کہا کہ یہ کرومویل غلط تھا, وہ بھی ڈکٹیٹر ہو گیا تھا. پھر انہوں نے, وہ کرومویل مر گیا تھا, اور اس کی قبر میں سے اس کو نکال کے اس کو انہوں نے ہینگ کیا. تو بات یہ ہے کہ وہاں اس طرح کی ریولیوشنز آ چکے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا, ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں میرے خیال میں, جو 300 سال پہلے دیکھ چکے ہیں. جب یہ تو یہ انہوں نے جو ہے نا چوٹ کھا کے سیکھی ہے. مجھے نا اسی پہ آپ کو سوال رکھتا ہوں. مجھے نا ان دونوں کی باتوں پر ہنسی آ رہی ہے. نہیں, میں اس پہ سوال بیسیکلی مجھے ہنسی آ رہی ہے جب ہم انگلینڈ کو پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں. آئی ایم لاسٹ. کیوں نہ کریں. دیکھیں ڈیوڈ کیمرون نے اپنی الیکشن کمپین میں یہ سلوگن رکھا تھا کہ میں ریفرینڈم کراؤں گا. لوگوں نے ریجیکٹ کیا کہ آپ EU سے باہر نہ نکلے, ٹھیک ہے نا. اس میں اس نے ریزائن دے دی اتنا. اور ہمارے یہاں وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ بھئی آپ نو کانفیڈنس کے لیے لوگ اکٹھے کریں, آئیں مجھے باہر نکالیں. پھر اتنی زیادہ اس پہ 1 مہینے تک وہ لڑتے رہے, یہ کیوں؟ دیکھیے بات, میں پھر کہا میں نہ سیاستدان نہیں ہوں, اس لیے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم تو ہیومن مائنڈ کی بات, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 75 ایئرس پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے, ٹھیک ہے. تو کیا آپ جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ ہے, اور جس طرح سے پاکستان کی جس پارٹی نے پاکستان بنایا تھا, کیا وہ پارٹی نے پاکستان میں آنے کے بعد ڈیموکریسی کو انکارپوریٹ کیا تھا؟ کیا اس پارٹی نے جب پاکستان بنا کے آئی تھی, ایسٹ پاکستان میں اسمبلی ڈیزالو نہیں کی تھی جب وہ جیت گئے تھے؟ تو آپ مجھے یہ ڈیوڈ کیمرون کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو جب آپ کی بنیادوں میں غلطی ہوگی
تو آپ آگے درخت کو صحیح نہیں کر سکتے. میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ آج 174 ووٹ لے کر آ گئے ہیں, اس پوری 174 2 ووٹ کا فرق ہے, ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ چل جائے گے؟ آپ کے خیال آپ کے نہیں چلیں گے؟ نہیں, کمپرومائزز, پھر وہی کمپرومائزز نا, میں آپ کو جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کمپرومائزز آئیں گے نا. میں جو بات آپ کو شاید سمجھا نہیں پا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی مصیبت کیا ہے اس وقت, کہ کوئی گورنمنٹ, سیاسی گورنمنٹ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آتی, آ نہیں سک رہی. چاروں صوبوں میں الگ الگ پارٹیاں ہیں, کوئی پارٹی اکراس دا کنٹری نہیں ہے. آپ آج دیکھ لینا, پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے, پی ٹی آئی فرنٹر میں جیتے گی, سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے گی, بلوچستان میں آزاد جیتیں گے. کیا آپ یہ بتائیے کہ کون سا آدمی آئے گا جو اسٹرانگ مینڈیٹ سے آئے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی کی طرح کلیئر میجارٹی میں مودی, جب تک کوئی کلیئر میجارٹی نہیں آئے گی یا کوئی آپ ایسا سسٹم نہیں لائیں گے. تو میں نے آپ کے پروگرام میں ایک اور بات کہی تھی, شاید آپ دوبارہ یاد کر لیں. دیکھیں, جو بات لوگ فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں فورن پالیسی پاکستان میں پولیٹیشین کے ہاتھ میں کب سے تھی؟ نہیں تو کس کے ہاتھ میں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی رہ گئی اکنامی, ٹھیک ہے, وہ ہے ان کے نہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیے, پہلے آپ کے پاس فورن پالیسی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, اب آپ کے ہاتھ سے اکنامی بھی نکل جائے گی, کیونکہ جس طرح جو پولیٹیشن کا فیلور ہے نا سر. نہیں فیلور, یس ایگزیکٹلی. اب فیلور جو ہے, پاکستان اس وقت ترقی کرے گا, ایک سیکنڈ, پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب 342 آدمی ایک سوچ پہ آ جائیں گے. رائٹ. شاہ صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں ایک منٹ بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں. بیرسٹر صاحب, آپ کے پاس روڈ میپ ہے, آپ نے اتنی بڑی مطلب ایک جیسے شبر صاحب نے کہا ہے, آپ لوگوں نے مل جل کے بنایا ہے, تو مشکلات بہت ہے, ٹربل بہت ہے, تو آپ لوگوں نے پہلے بیٹھ کے صرف یہ طے کیا ہے کہ ہاں ہمیں کون سی منسٹری چاہیے, یا روڈ میپ بھی بنایا ہے کہ پاکستان کو اکانومیکلی کیسے آگے لے کے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا, ہمارے پاس اپنا مینڈیٹ تھا, ہم سارے پارٹیز ایک ساتھ مل کے ہم نے کہا کہ جو رجیم ہے, جو پی ٹی آئی کی انکمپیٹنسی ہے, اس کو چیلنج ہم نے کیا, وہ وہاں سے نکل گئے. اب انہوں نے خود مستعفی ہو گئے. شہباز علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 174 ووٹس ہیں یا 176 ہیں, پر میجورٹی تو ہمارے پاس ہے. عمران خان بھی تو 176 ووٹ لے کے آئے تھے, وہ بھی تو عدم استحکام کا شکار ہو گئے تھے. انہوں نے کون سا تیر مار لیا, آپ دیکھ لیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں بھی ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کی میں وہی تو بات کر رہا ہوں, جہاں پہ آپ کی روڈ میپ کی بات چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کل تک انہوں نے وفاقی وزراء کی منسٹریز لینے سے انکار کر دیا تھا. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسپیکرشپ چاہیے اور چیئرمین سینٹ کو ہم خود چینج کروائیں گے. اچھا, یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کے, پیپلز پارٹی فیڈرل منسٹرز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کل تک ہماری بلاول صاحب کی یہ پالیسی تھی کہ ہم راجہ پرویز اشرف کو اسپیکر نومینیٹ کریں گے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ لے کے آئیں گے. رائٹ سر, آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, شبر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پر کوئی بھی میجورٹی سے گورنمنٹ نہیں آتی ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کے آئی تھی. اس کے بعد نواز شریف ایبسلیوٹ میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی بھی لے کے آئے. جی سر. تو لیکن بات ان کی اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ہم ایک ہی طریقہ ہے, میجورٹی اسی کی آ سکتی ہے جس میں, کیونکہ ایک صوبہ جو ہے تقریباً 60% ہے, تو جو پارٹی پاپولر ہوگی پنجاب میں وہ ایبسلیوٹ میجورٹی لا سکتی ہے. تو پاسبلٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی آ سکتی ہے. اصل میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم یہ جو پاکستان ہے نا, یہ بڑا یونیک ملک ہے. یعنی انڈیا بھی ہے بٹ ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں, بہت سارے لینگویجز ہیں, لیکن انڈیا میں یہ ہے کہ کوئی ایک صوبہ نہیں ہے جس کی ایبسلیوٹ میجورٹی ہو. یہاں پر ایک صوبے کی ایبسلیوٹ میجورٹی ہے, لیکن وہ بغیر دوسرے صوبوں کو اور ایتھنیسٹیز کو, دوسرے ٹرائبس کو, دوسرے سیکٹس کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم بہت ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہیں. دیکھیں, پولرائزیشن ہے. یہ ملک آگے تب بڑھ سکتا ہے جب ہم ہمارے پولیٹیشنز میں کچھ منیمم فریم ورک پہ, کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسی عمران خان کی حکومت میں سمجھتا ہوں ایک جو انہوں نے کام کیا, جس کو میں نہیں پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا, جو پاکستان نے کووڈ کی مینجمنٹ کی ہے. آپ یہی دیکھیں, وہاں پر ان کی ریلیٹیولی لیڈرشپ اچھی تھی,
اسد عمر ایز اے فائنانس منسٹر ہی ڈڈ ناٹ ڈیلیور بیکاز فائنانس کا اس کا فوٹے نہیں تھا, لیکن ایز مارکیٹنگ کا ایز یو نو مینجمنٹ آف کووڈ ٹوگیدر ود وہ جو شوکت خانم فیصل سلطان جو ہے انہوں نے, اور پھر انہوں نے سارے صوبوں کو کولابریشن میں, اور آرمی نے بھی ہیلپ کیا. تو جب دیکھیں ایک ایمرجنسی آئی, سب لوگوں نے ساتھ مل کے جب کام کیا, تو آپ دیکھیں پاکستان میں ایسا کام کیا کہ پاکستان از ریٹڈ ایز ون آف دا ٹاپ کنٹریز ان دا ورلڈ. رائٹ. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جی سر کہ اگر آپ کوئی منیمم ایجنڈا پہ اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی, ٹھیک ہے ہر ایک پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن کچھ منیمم ایجنڈا پہ ہمیں کانسٹیٹیوشن پہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. اب یہ جو خان صاحب جو ہے نا, یہ جو اسپورٹس مین شپ نہیں دکھا رہے اور صرف کنٹینر پہ اور پولرائزیشن کرنا, دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں, یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ ایم این اے ہیں یا نہیں ہیں ابھی. میڈم نصرت واحدہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی السلام علیکم. جی واسع, آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ایم این اے ہیں یا آپ لوگوں نے ریزائن دے دیا؟ ریزائن کر دیا ہے ہم نے. تو آپ نے ہاؤس چھوڑ دیا؟ جی جی ہاؤس چھوڑ کیا دیا. وہ کیا عامر کیانی کے پاس ہیں ہمارے سارے استعفے, اچھا کس وقت پیش کرتے ہیں, کس وقت کیا کرتے ہیں. اچھا میڈم, یہ اس صورتحال کو تو ہم نے مسلسل 2 ہفتے سے اس کو مانیٹر کیا ہے, لیکن اب جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, جو آپ لوگوں نے ریزائن دے دیا ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل مسٹیک نہیں ہے؟ کیونکہ اب نیب چیئرمین کی اپائنٹمنٹ ہوگی, کل الیکشن کے لیے جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہوگا, باقی ساری چیزیں ہوں گی. اگر آپ ہاؤس میں ہوں گے تو پروٹیسٹ کریں گے. ہاؤس آف لیڈر اور اپوزیشن لیڈر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ آپ کی پولیٹیکل مسٹیک نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ پولیٹیکل مسٹیک نہیں ہے, کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تھا, ان کے ساتھیوں نے ریزائن کیا تھا, اور اس کے بعد انسسٹ کرنے کے اوپر دوبارہ وہ لوگ جب آئے تھے تو یہی پارٹیز تھیں جنہوں نے بے انتہا ان کو برا بھلا کہا اور پتہ نہیں کس کس طرح کے تانے دیے اور سب کچھ ہوا. تو اس وقت پرائم منسٹر نے سمجھا ہے بہتر یہی کہ ایکس پرائم منسٹر کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم استعفے دے کے اور عوام کے پاس جائیں, اور جب بھی الیکشن ہو جلد یا بدیر تو عوام سے ہم اپنا اپروول مانگیں کہ کیا ہمیں یہ چیز اسی طرح رکھنی ہے یا ہم دوبارہ الیکشن لڑ کے آ سکتے ہیں اس میں. اچھا, اس میں دیکھنا ہے کہ الیکشن اگر یہ لوگ کرواتے بھی ہیں اگر 2-4 مہینوں میں یا کچھ اس طرح, تو پتہ نہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایمانداری سے الیکشن کروانا میرے خیال میں صرف ہماری ہی پارٹی نے کیا ہے. یہ کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے جتنے بائی الیکشن میں تقریباً اس میں ہارے ہیں سب. تو یہی تو میرا سوال ہے آپ کو کہ آپ اگر دیکھیں, آج شہباز شریف نے تو کیٹیگریکلی کہہ دیا کہ ہم الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں, ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے. تو آپ کو تو مجبوراً بائی الیکشن میں جانا پڑے گا. تو کیا آپ بائی الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں بائی الیکشن نہیں, بائی الیکشن کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اچھا, ابھی اگر ہم بائی الیکشن میں چلے گئے اور جا کے وہ الیکشن دوبارہ لڑیں اور پھر دوبارہ آ جائیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں الیکشن پراپر الیکشن 1.5 سال بعد جو ہونے اس میں ہم جائیں گے اور انشاءاللہ. اچھا, وزیر اعظم الیکٹ شہباز شریف صاحب نے آج آپ کو ایک بہترین اپرچونٹی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس میمو گیٹ کی انکوائری کراؤں گا, اگر یہ ٹھیک نکلا تو میں ریزائن دے دوں گا. تو اس کو تو آپ کو جلدی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ ان کی باتیں سوچنی, ان کی باتوں کے اوپر اگر آ گئے ہم لوگ نا تو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی. آپ کو یاد ہے ہر تقریر میں اگر وہ ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہوئی تو میرا نام نواز شریف نہیں, پتہ نہیں کیا رکھ دینا, یا میں سیاست چھوڑ دوں گا, یا میں چلا جاؤں گا, یا میں پتہ نہیں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا. لیکن کس طرح ثابت ہوگی ایک ڈھیلے کی کرپشن جو سارے ریکارڈ آپ نے جلا دیے؟ تو یہ خام کی باتیں ہیں, انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح آئے ہیں اور ان کا کیا مشن ہے ایکچولی. تو اس میں ہمیں زیادہ جدوجہد کرنے کی یا سوچنے کی یا کچھ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں. ہم ریلائی کر رہے ہیں جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کے اوپر. کون سے قومی ادارے جن سے آپ تحقیقات کرانا چاہ رہے ہیں, وہ کون سا قومی ادارہ؟ نہیں, تحقیقات نہیں کرانا چاہ رہے. تحقیقات اب کیا کرانی ہے, ہمیں پتہ ہے سب کچھ, تو پھر تحقیقات کیا کرانی ہے؟ نہیں میڈم, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. یہ تو آپ ضد کر رہے ہیں نا بچوں کی طرح. مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو بس بھائی اس کی کوئی ایک انکوائری ہونی چاہیے نا, سپریم کورٹ میں لے جائیں, کسی ادارے میں لے جائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں بس؟
सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट, ये मतलब ये क्या है बताएं आपको? 11:30 बजे हमारी हुकूमत की तरफ से पिटीशन नहीं तो फिर क्या रियासती इदारे हम बंद कर दें? टाइम खत्म हो गया। नहीं तो 12 बजे वो खोल रहे हैं, वो ठीक है, जल्दी वो ठीक है, उसका भी एक तरीक़ेकार है, लेकिन अभी हम क्या करें, ये रियासती इदारे बंद करा दें? बिल्कुल बंद नहीं कराएं, सब अपनी अपनी जगह पे काम करते रहे, शायद कोई ना कोई कभी ना कभी रिफॉर्म हो जाए, कोई किसी का दिल करे कि हाँ मुझे वाकई इंसाफ से काम करना है। मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रही थी कि हम उन इदारों के पास जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन जिनको चला रहा है, और जाहिर है कि वो तो मैडम वो तो आप तब जाएंगे ना जब आप हाउस में होंगे, आप अपनी चीज़ें पुटअप करेंगे, अपोजिशन लीडर बनेंगे, तो आपके लिए फायदा होगा ना। बाहर बैठ के तो आपको बहुत नुकसान होगा। मैं बन सके हो गया ना नुकसान अगर हमें अब तो हो गया हुसैन। मैडम आपका उन लोगों में से नहीं है जो नुकसान को देखा जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबर जैदी साहब, आज इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, और उसका अभी खैर मकदम किया है चाइना ने कि हम जो नई गवर्नमेंट आई है हम इनके साथ मिल के चलेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं ये अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में, मैं आपके प्रोग्रामों में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी गलती ये होगी कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका या EU से ख़राब हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप हमेशा कहता हूँ कि वो हमारे एक्सपोर्ट के बायर्स हैं, खत्म हुई बात। इसमें बिना वजह की बात है, एनी सेंसिबल पर्सन ये बात करेगा। मगर मैं एक असद साहब की एक रिकॉर्ड पे बात सही कर रहा हूँ। मैं पीस पार्टी से ताल्लुक रखता था किसी ज़माने में। भुट्टो साहब ने कभी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं जीता। तो आज मेरी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, भुट्टो साहब ने 71 का इलेक्शन था, उसमें वो माइनॉरिटी में थे, उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं जीता पाकिस्तान में। और जो कह रहे नहीं, कभी नहीं थे, भुट्टो साहब ने कभी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं जीता। 77 में इलेक्शन जीता था जो उड़ गया था, और नवाज शरीफ की जो 2/3 मेजोरिटी आई थी, वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के बयान पढ़ ले उसके ऊपर कि वो क्या थे। तो ये बात आप मैं नहीं कह रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ्रेगमेंटेशन और पॉलिटिक्स हो चुकी है। अच्छा ठीक है, और मैं मेरी बात को शायद आप दूसरी तरह से ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भुट्टो, मेरा असद भी ये बात कर रहा है, हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडे पे काम करना पड़ेगा कि ये तो हर आदमी ने करना है। जैसे मैंने आपकी 3 बातें लिखी ना, स्टेट एंटरप्राइज या बिजली या डॉक्यूमेंट, इस पे कोई सियासी दुकान नहीं चमकाएगा, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। होता क्या है कि जब मैं आता हूँ तो ये दुकान चमकाता है, जब वो आता है तो ये दुकान चमकाता है, और नुकसान पाकिस्तान का होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये 3, 4, 5, 10 चीज़ें आप उठाएं और इस पे आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएं। मगर मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम भी वही लाएंगे जो पाकिस्तान में और चीज़ें लेके आते हैं। राइट। असद साहब, जैसे अभी आपने देखा सिद्दीकुल फारूक ने क्या कहा, उसने कहा कि कल हमारी गवर्नमेंट आई है, आज एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया कि अब आपकी हुकूमत आ गई। अच्छा, ऐसे ही हुआ था जब पहली गवर्नमेंट भी PMLN की आई, तो PMLN को आखिर में एक लेटर लिखा था, सेक्रेटरी एनर्जी थे यूनुस डागा साहब, आपके दोस्त हैं, सबके हमारे भी दोस्त हैं अच्छे। तो उन्होंने एक मियाँ साहब को लेटर लिखा था कि आपने जो प्रोडक्शन है वो 15,000 से लेके 25,000 तक ले गए हैं, जो हमारी इनफैक्ट 30,000 तक हमारी जो है वो नीड भी है, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाया। अच्छा, मैंने यूनुस डागा से अभी रिसेंटली पूछा था, मैंने कहा वो क्यों नहीं बढ़ाया था? उसने कहा था वो $60 बिलियन का खर्चा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक पॉलिटिकल रोशनी के लिए, अपनी पॉलिटिकल गेनिंग के लिए उन्होंने कहा जी हमने बढ़ा दिया। तो ये हमारे मुल्क के लिए नुकसान है या ऐसी चीज़ें फ़ायदा है? ये तो आपने खुद अपना जवाब दे दिया। और यूनुस डागा जो पावर सेक्रेटरी थे, देखें पावर की नीड तो थी, लेकिन पावर आप किस चीज़ से जनरेट कर रहे हैं? जैसे साहिवाल में अगर आप कोल का प्लांट लगा रहे हैं या इंपोर्टेड कोल, या आप ये भी देखें ना, ये जो LNG पे बहुत ज़्यादा PMLN कहती रही है, अब देखें LNG कितनी महंगी हो गई है। इसमें असल में देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एनर्जी में बड़ा गर्क हुआ है, आप ये समझें कि 80% जो आपको एनर्जी आती है ना, बिजली, 80% से ज़्यादा उसका खर्चा जनरेशन की कॉस्ट होती है। ठीक है, इंडिया और चाइना का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो 80%, 70%, 50, 60% कोई 40 साल से कोल से बनाते हैं, लोकल कोल, इंडिजिनस जो कोल। हम अगर अभी एक एंग्रो ने अच्छा, मैं इस पे अगर हम थर कोल जो है हमारे यहाँ पूछते हैं, हम ये जब कहते हैं वो कहते हैं हमारी क्वालिटी ठीक नहीं है। वही क्वालिटी जो है जो हमारे पास है, वो जर्मनी उससे 10,000 मेगावाट वो बनाता है लिग्नाइट। इंडिया में यही क्वालिटी का कोल है।
انڈونیشیا میں یہی کوالٹی کیوں نہیں ہم بنا سک رہے ہیں؟ تو ہم بنا رہے ہیں نا ابھی، لیکن ہم نے لیٹ بنایا ہے اور ابھی 2-3 ہزار میگا واٹ بنا رہے ہیں. اگر ہم یہ پہلے ڈسکور کرتے اور اپنی ایکسپلوریشن دیکھیں، انرجی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نا ہمارا اب یہ امپورٹڈ کول پتہ ہے $250 ہو گیا ہے، اور ہمارا کول جو ہے وہ اگر ہم اس کی ڈبل کرتے ہیں کیپیسٹی تو یہ $30 کا بنتا ہے. اگر وہ ڈبل بھی استعمال ہوتا ہے پھر بھی وہاں سے سستا ہے. پھر آپ کے پاس فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گا؟ تو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے انرجی میں وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے امپورٹڈ فیولز کی بیسس پہ اپنی ساری انرجی، اور پھر پلانٹس بھی سارے وہ باہر سے لاتے ہیں، اور پھر اس میں اوور انوائسنگ بھی ہوتی ہے، اس میں ٹیرف بھی جو ہے نا ہم نے بڑے جو ہم فرنس آئل سے بنا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے زہر ہے. فرنس آئل سے بھی، ایون امپورٹڈ کول سے بھی، امپورٹڈ ایل این جی بھی میں کہتا ہوں، بیکاز دیکھیں ایل این جی کے چکر میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوئی 20-25 سال سے اپنی لوکل گیس کی اور آئل کی ایکسپلوریشن نہیں کی. رائٹ، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس نہیں ہے یار، ہمارے یہاں ایکسپلوریشن بہت ہی کم لیول پہ ہوتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے سر؟ میرا سوال ہے کہ جو آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح کرنے ہیں کہ ساری چیزیں ان کی ہوئی ہیں. یہ تو مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ ساری کہانیاں جو سنا رہا ہے یہ ساری تو پیپلز پارٹی اور انڈیا کی کہانیاں ہیں. یہ کہانی تو خان صاحب کی ہے ہی نہیں، اور اسی کہانی پہ خان صاحب نے بلڈ اپ کرنا ہے. مجھے تو ہنسی اس بات پر آ رہی ہے یہ ساری کہانی جو سنا رہے ہیں یہ کس کی کہانی ہے بجلی کی؟ کون 30 سال گورنمنٹ رہا ہے اس ملک میں؟ اب یہ کیا کون سا خان صاحب نے کچھ نہیں کیا؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پبلک مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اچھا ویسے صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. ویسے اعلیٰ صاحب اس وقت جو سندھ کے عوام کو سب سے زیادہ جو اس وقت خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سندھ بھیج دیا ہے ایم کیو ایم کو، ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے ڈیل کر لی ہے. تو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیل کیا کی ہے اور آپ ایم کیو ایم کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا. کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کو روسٹر میں بلایا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بلال صاحب کی تعریف بھی کی. جیسے شہباز زیدی صاحب نے کہا کہ اس کا فائدہ آصف صاحب کو ہوا. جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہوا ہے، عوام کو ہوا ہے. اگر ہم رجیم چینج عوام کے لیے نہیں مان رہے اس شہباز نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ تو کہیں گے بھائی 30 سال پیپلز پارٹی رہی ہے، پر یہ عمران صاحب بھی 4 سال عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا. کوئی ایک کام بھی کر کے دکھائیں تو ہم مانتے. باقی دوسری بات ہے آپ کی جو ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ 37 پوائنٹس کی بنیاد پہ ہوا ہے. اس میں کہاں پہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ ہم سندھ کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم وہاں پہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز بنائیں گے. یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کنسنسس پایا گیا تو ہم ان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی دے سکتے ہیں. اندر کی خبر دیں لاسٹ میں ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیل کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے میں آج آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایڈوائز ایم کیو کو کرتا تو میں کبھی یہ ایڈوائز نہیں کرتا کہ وہ ساتھ جائے. میں آج آپ کو ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ تو بات ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں ڈیل کیا ہوئی آپ سے تو پوچھتے ہیں سارے. نہیں مجھے انہوں نے آپ نے ان کو مشورہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں نہیں جائے. میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں. مجھے آپ کی ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں مجھے پیپلز پارٹی سے کسی معاہدے پر کوئی یقین نہیں ہے. آپ نے خالد مقبول کو کیا بھیجا؟ میں نے خالد مقبول کو یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کریں. انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی نا. انہوں نے میں نے کیوں کہا یہ بات، میری بات سن لے. میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے اس سے بڑے ایگریمنٹ دیکھے ہیں. میں نے وہ الطاف صاحب کی بیٹی اور زرداری صاحب کو بلاول صاحب کی ساری چیزیں 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم نے بھی کراچی کو کچھ نہیں دیا، سندھ کو کچھ نہیں دیا. پیپلز پارٹی نے بھی کراچی سندھ کو کیا دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا، سب کو پتا ہے. یار میں ایک بہت بڑا اسپتال چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے نا انٹیریئر میں کیا ہوتا ہے. چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے، تو مجھے ایم کیو ایم نے جو فیصلہ کیا ہے، ایم کیو ایم نے اپنی سیاسی موت کو دعوت دی ہے. کیونکہ وہ جس کے خلاف وہ سیاست کرتے ہیں، میں اچھا برا کوئی الگ بات، جس کے خلاف وہ سیاست کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر کے، وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. نہیں سیاست دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بہت زیادہ جھگڑا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جھگڑا کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک دوسری بات ہے. دیکھیے سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ساتھ رہنا ہے، بالکل ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر. مگر یہ جو 30 صفحے کا جو میں نے دیکھا وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، میں نے خالد مقبول کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا اس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے کیا جواب دیا مجھے یہ بتایا تھا. انہوں نے کہا جی اس کا گارنٹر شہباز شریف ہے. اچھا، میں نے کہا کل تو آپ کو شہباز شریف سے لڑائی ہونے والی ہے، آپ 2 مہینے بعد مجھے مل لیجیے گا جب آپ کی شہباز شریف سے لڑائی ہو جائے گی. سر ایم کیو ایم کو زیادہ پتا تھا اس لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، نہیں تو پی ٹی آئی سے 4 سال رہ چکے تھے. میں ایم کیو ایم کو زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اندر کی کیا خبر ہے، کیا ڈیل ہوئی ہے اور یہ انگیجمنٹ کب تک چلے گی؟ دیکھیں
ان پرنسپل میرا بالکل سیریس یہ انالیسز اور اسیسمنٹ ہے کہ یہ بالکل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا نیچرل الائنس ہے میرے خیال میں. دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر کیونکہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, پاکستان کا ہب ہے, اور اس میں جو میجر پورشن ہے وہ ایم کیو ایم ہے, اور ایم کیو ایم کی کمپٹیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہاں پر ووٹ بینک جو ہے نا, اور رورل کراچی میں جو ہے لیاری ہے وہاں پر پیپلز پارٹی ہے. تو الیکشن میں اگر وہ ایم کیو ایم جیتتی ہے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ ایک ود اپروپریٹ امپاورمنٹ اس کے وہی تو پوری دنیا میں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیشن ہے. تو اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی رہنی ہے, تو دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. تو پہلے اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے ون ون سچویشن ہے دونوں کے لیے, بالکل ون ون سچویشن ہے. اور دیکھیں یہ ون ون تبھی ہوگی جب یہ اس چکر میں نہیں جائیں کہ میری ون ہے یا ان کی عوام کی ون کی. عوام کو کون سوچتا ہے, پولیٹیشین اور عوام کے لیے دیکھیں آؤٹ کمز بہتر کریں گے تو دونوں کا فائدہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے اٹ شوڈ بی فار آؤٹ کمز. رائٹ سر, آپ اس پہ اگر کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں, لیکن یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں, تو وائی ناٹ جی ڈی اے. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 ایم این ایس کے باوجود بھی پی ٹی آئی ان سے معاہدہ نہیں دے پائی. دیکھیں پی ٹی آئی کی خواہش نہیں تھی کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ آ جائیں. گورنر صاحب روزانہ رات کو ان کے پاس جاتے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے. اگر ہم 2008 سے 13 والی جو مفاہمت والی سیاست کرتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا عوام کے لیے. جی ڈی اے کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن بنے, ہاؤس بنے. اگر بات چیت ہوتی ہے پیٹ پاگارا صاحب سے تو ہم ان سے پیشکش کریں گے. اگر آنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ موسٹ ویلکم. بہت شکریہ. جی پلیز. دیکھیے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان یا ناٹ عمران خان مے بی سم ون ایلس, مگر پاکستان میں ایک تھرڈ پولیٹیشین آئے, پولیٹک فورس پیدا ہوگی. وہ تو شبر زیدی نہیں شبر زیدی نہیں, میں کہہ رہا ہوں تھرڈ ہوگی, کیونکہ یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ دو جو ٹیسٹڈ پیپل ہیں اس کے اوپر نیشنل مینڈیٹ نہیں بننے والا. یہ آپ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, بہت بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ بیرسٹر حالات منظور وسان صاحب, بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, اور تھینک یو ویری مچ نصرت واحد صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.